ملے نہ پھول تو کانٹوں سے دوستی کر لی، اور اس طریقے سے ہم نے زندگی بشر کر لی۔ کرنا ہی پڑتا دوستو، کبھی حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ وقت اور حالات، گردش دور، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سارا دنیا کا نظام، سارا دنیا کا سسٹم، ساری دنیا کی ویوستھا، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ خالق کی کائنات ہے۔ موسم کی گرمی جب کم ہو جاتی ہے تو پھر عقائد کی گرمی تھوڑی بڑھنے لگ جاتی ہے۔ اس مسلم قوم نے، جن کا دین برحق تھا، قرآن جن کی سچی کتاب تھی، جن کا خدا ایک تھا، جن کا قبلہ ایک تھا، جن کا کلمہ ایک تھا، جن کا نبی ایک تھا، لیکن عقائد کی بیسس کے اوپر یہ قوم مختلف جگہ کے اوپر مختلف موقف کو لے کر، مختلف اپنے منصب کو لے کر، مختلف اپنی اسکول آف تھاٹ کو لے کر، اپنے نظریات کو لے کر، اپنے مشرب کو لے کر، اپنے مسلک کو لے کر یہ قوم بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ قوم کا المیہ ہے، خوشی نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ جیسے موسم کی گرمی ہوتی ہے، اس طریقے سے میں اس کو عقائد کی گرمی کہتا ہوں۔ جب گرمی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر کیا ہے کہ جید علماء کو میدان میں اترنا پڑتا ہے، اس کی ریمینڈی کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے۔ مرض اور تعاون اور کوئی بھی جب اس طریقے سے بڑھ جاتا ہے تو اس کی حل کے لیے، اس کے سمادھان کے لیے، اس کو سولو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ میڈیسن تلاش کرنی پڑتی ہے۔ تو عقائد کی جو گرمی اس وقت پبلک کے اندر آ گئی ہے، اس کی ریمینڈی کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے کلام میں جانا پڑے گا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ کسی سے بھی ترجمہ کرا لو اس کا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ ہی پہ زور دو، ہی پہ۔ لیکن کیا یا نخل مرکد کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، یہ تو قوم کی حالت ہو گئی۔ اور پھر کیا ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر یہ قوم چل پڑتی ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ اس قوم کا یہ ہے کہ اس کے اندر اتحاد نہیں رہا، اتفاق نہیں رہا۔ ایک پلیٹ فارم محمدی پہ یہ قوم نہیں رہی، الگ الگ محاذ کے اوپر ان کے ٹکڑے ہوتے گئے، اور اس سے دشمنان اسلام نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ان کی اس کمزوری کا، اس ویک پوائنٹ کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور مزید وہ ہوا دینے لگے اور آپس میں لڑانے لگے۔ اور یہ قوم پہلے سے ہی عقائد کی بیسس کے اوپر لڑنے کے لیے تیار تھی۔ تو دوستو، تمہارا خدا جب ایک ہے، تمہاری کتاب جب ایک ہے، تمہارا قبلہ ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، تمہاری کتاب ایک ہے، تمہارا کلمہ ایک ہے، تو پھر یہ کیوں ڈسٹینس، پھر یہ کیوں ڈسکریمنیشن، پھر یہ کیوں تضاد، پھر یہ کیوں تفرقہ؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور یہ قوم نے تفرقہ بازی کر لی، ٹھیک ہے نا۔ غدیر خم کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج تھا، اور آپ نے خم نام کی ایک جگہ کے اوپر آپ نے خطبہ دیا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں بنو گے۔ دوسرا، میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ لیکن قوم نے نہ قرآن کو پکڑا، نہ اہل بیت کو چھوڑا۔ کربلا میں دیکھ لیا آپ نے منظر، کس طریقے سے آل رسول کو ذبح کیا گیا، کس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا گیا، کس طریقے سے اس کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، اور کس طریقے سے قوم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ کون ہے بھلا جو مصیبت کے ٹائم تمہیں کام آتا ہے اور تمہاری پریشانی کو دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین کی خلافت دے رکھی ہے۔ کیا خدا کے سوا بھی کوئی خدا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا کوئی نیکسٹ گوڈ ہے جو تمہاری پریشانی دور کر سکتا ہے؟ پریشانی کا مداوا ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ مزاروں پہ ڈھونڈتے ہیں، باباؤں کے یہاں ڈھونڈتے ہیں، پیر و مرشد کے یہاں پیر پکڑتے ہیں کہ یہ پریشانی کا مداوا ہے، پریشانی حل کر دے گا۔ اور اللہ کا کلام، اپنے کلام مجید کے اندر رب کیا فرما رہا ہے؟ کون ہے بھلا جو تمہاری پریشانی کو دور کرتا ہے؟
अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दाअहु व यक्शिफु सू। कुरान की आयत है। कौन है भला जो तुम्हारी परेशानी को दूर करता है जब तुम परेशान बनते हो? बीमारी हो, संकट हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, हवादिश हो, ये सब मिन जानिबिल्लाह होते हैं और हम अल्लाह से ही दुआ करते हैं, तब जाकर ये परेशानियां हटती है। वो क्रिएटर है, हमारा खालिक है, मालिक है, पैदा करने वाला है, तो हम उससे मांगेंगे न। लेकिन इस कौम ने अलग अलग मुदावा ढूंढ लिया, अलग अलग सनम बना लिए, तब ये हर महज के ऊपर मार खा रही है। ठीक है, कड़वे अल्फाज हैं, सही हैं बिल्कुल। देख लो दुनिया का नक्शा, देख लो ग्लोबल जानकारी, तुम्हारे पास तो न्यूज़ है ना, कितनी कंट्रियां बर्बाद हो चुकी है इख्तलाफ को लेकर, शिया सुन्नी के इख्तलाफ को लेकर, और कितनी बर्बाद होने जा रही है। अल्लाह रब फिर भी तो खौफ खाओ, कुछ तो सोचो। कौम का क्या होगा? इत्तेहाद पैदा करो, इत्तेहाद उम्मत के ऊपर लेके आओ, इख्तलाफी टॉपिक को छोड़ो, इख्तलाफी मसाइल को छोड़ो, मुत्तहिद हो जाओ, नहीं तो तिनके की तरह बिखर जाओगे, तुम्हारा नाम भी नहीं रहेगा दास्तानों में।